السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آسان اصول فقہ کے اسباق چل رہے ہیں، تو ہم نے استنباط احکام کے طریقے کا موضوع چل رہا ہے۔ اس میں ہم نے لفظ کی اقسام دیکھی، اس میں ہم نے خاص کا بیان دیکھا، پھر ہم نے دیکھا کہ جو ہے خاص کی 4 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 مطلق ہو، نمبر 2 مقید ہو، نمبر 3 امر، اور نمبر 4 نہیں۔ تو ہم نے کل مطلق اور مقید کے بارے میں تفصیل سے باتیں جانی تھی، مشق کی تھی، دیکھی تھی، سمجھی تھی مثالوں کے ساتھ۔ آج انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ امر اور نہیں کو مکمل کریں۔ تو مصنف فرماتے ہیں کہ امر خاص کی تیسری قسم امر ہے۔ امر وہ لفظ ہے جس کے ذریعے جزم کے ساتھ کسی کام کا مطالبہ کیا جائے۔ ہم امر کے بارے میں جو ہے احکام میں بھی پڑھے تھے کہ قرآن کریم میں کسی چیز کو واجب کرنا ہو تو اس میں امر کا لفظ استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، حکم دیا جاتا ہے۔ تو چاہے صیغہ امر سے ہو، جیسے اقیم الدین، دین کو قائم کرو، یا جملہ خبر کا ہو لیکن مقصود مطالبہ ہو۔ والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، مائیں اپنے بچوں کو 2 سال رضاعت کریں گے، دودھ پلائیں گے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ بھی جو ہے حکم ہے اور یہ بھی حکم ہے، دونوں میں بھی امر ہے۔ اس میں صیغہ امر کا ہے اور یہاں پر جو ہے عورتوں کو جو مطالبہ کیا جا رہا ہے وہ جملہ خبریہ کے ذریعے مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ رضاعت کی جو مدت ہوگی وہ 2 سال کی ہوگی، ٹھیک ہے۔ اب کہہ رہے ہیں کہ امر اصل میں وجوب کو بتلانے کے لیے آتا ہے۔ دیکھیے وجوب کہنے پر فرض کا بھی اطلاق ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ بعض اوقات فرض اور واجب سینونیمز کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ تو امر اصل میں وجوب کو بتلانے کے لیے آتا ہے، سوائے اس کے کہ کوئی قرینہ موجود ہو۔ تو نارملی جو ہے اگر فعل امر استعمال کیا گیا یا کسی کام کا مطالبہ کیا گیا تو اس سے جو ہے جس عمل کے بارے میں فعل امر استعمال کیا جا رہا ہے اس سے اس کا واجب ہونا، فرض ہونا معلوم ہوگا۔ لیکن اگر کوئی قرینہ پایا جائے تو اس کا جو ہے حکم ہم ڈیفرنٹ رکھیں گے۔ تو بتا رہے ہیں کہ اس کا تقاضا ہو کہ یہاں امر سے وجوب کا معنی مراد نہ لیا جائے، ایسی صورت میں اباحت یعنی مباح ہونا، استحباب یعنی مستحب ہونے کے معنی میں ہو جاتی۔ یعنی اگر کوئی ایسا قرینہ پایا جائے جس سے یہ معلوم ہوا کہ یہاں جو فعل امر استعمال کیا جا رہا ہے، یہاں پر جو حکم ہے وہ واجب نہیں ہوگا بلکہ واجب کے بجائے کوئی دوسرا حکم ہوگا، تو وہاں پر مباح ہونے کے کہیں پر اور کہیں پر مستحب ہونے کے معنی لیے جاتے ہیں۔ وہ میں اور آپ نہیں لیتے ہیں، جو ایکسپرٹس ہوتے ہیں وہ لیں گے، ٹھیک ہے۔ جیسے یہاں پر مصنف مثال دیتے ہوئے فرما رہے ہیں کلو وشربو، کلو بھی فعل امر ہے، اشربو بھی فعل امر ہے، کھاؤ اور پیو۔ اب کوئی سورہ اعراف کی اس آیت کریمہ کی بنیاد پر کھانے پینے کو کوئی فرض شمار نہیں کرتے، ٹھیک ہے نا۔ تو مصنف فرماتے ہیں کہ مولانا کھانا پینا طبیعی افعال ہیں، ہر ایک کی جو ہے یہ طبیعی ضرورتیں ہیں جن سے انسان مستغنی نہیں ہو سکتا، اس سے بچ کر نہیں رہ سکتا انسان کھانے پینے سے۔ چلیے، تو کھانا پینا جو ہے انسان کے طبیعی افعال میں سے ہیں جن سے انسان مستغنی نہیں ہو سکتا، یعنی اب کھانے پیے بغیر کون رہ سکتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو ایسی طبعی ضرورتوں کو واجب قرار دینا یہ بے معنی ہے۔ یہ اس بات کا قرینہ ہے کہ یہاں امر وجوب کے لیے نہیں آیا، ٹھیک ہے نا۔ کھانا پینا انسان کی ضروریات زندگی میں سے، طبعی افعال میں سے ہیں۔ تو اب یہاں پر کلو وشربو جو ہے کھانے پینے کو واجب قرار دینے کے لیے نہیں ہے بلکہ یہ کھانا پینے کو مباح قرار دینے کے لیے، انسان کھائے پیے جو ہے جو بھی ضروریات زندگی ہیں ان کو حلال طریقے سے استعمال کرے، اس کے ذکر میں۔ اسی طرح ارشاد ہے اذا حللتم فاصطادوا، ٹھیک ہے، یعنی جب تم حلال ہو جاؤ، حلال ہو جاؤ سے مراد کیا ہوگا؟ احرام سے باہر نکل جاؤ، فاصطادوا تو شکار کرو۔ تو یہاں اصطادوا جو ہے یہ فعل امر ہے، ٹھیک ہے۔ تو احرام سے پہلے شکار محض مباح ہے نہ کہ واجب ہے۔ عام سچویشن میں شکار کرنا کیا ہے؟ یہ مباح ہے، انسان کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ اس بات کا قرینہ ہے کہ احرام کھولنے کے بعد بھی شکار مباح ہی رہے گا، واجب نہیں ہوگا۔ ایسا نہیں کہ احرام کھولنے کے بعد جو ہے آپ کے واجبات میں سے ایک واجب یہ ہے کہ آپ جا کر شکار کریں، کیونکہ احرام کے اندر ریسٹرکشنز تھیں، احرام کھولنے کے بعد شکار کی ریسٹرکشنز ہٹا دی گئی، کیونکہ احرام سے پہلے بھی شکار کرنا مباح تھا، اس لیے احرام کے بعد بھی شکار کرنا مباح رہے گا۔ جب انسان احرام سے باہر نکل جائے گا، یہ
वाजिब नहीं होगा। इसीलिए मौलाना फरमा रहे हैं कि जब अगर कोई करीना पाया जाए, सियाक व सिबाक जिसे कहते हैं, ठीक है ना, सिचुएशंस डिमांड के सिचुएशंस के हिसाब से अगर फेल अमर होगा तो कभी वो मुबाह और इस्तेहबाब के मायने में भी आ जाएगा। यहां तक बात समझ में आ गई। उसके बाद मौलाना कह रहे हैं अमर अपनी असल के एतबार से तकरार के साथ फेल का मुतालबा नहीं करता। देखिए, अमर जब भी आएगा तो वो तकरार के साथ फेल का मुतालबा नहीं करेगा। जैसे कुरान करीम में इरशाद है, इज़ा तदायनतुम बिदैनिन इला अजलिम मुसम्मा फक्तुबू, जब तुम जो है क्रेडिट पर कोई मामला करो, दैन पर कोई मामला करो, ठीक है, इला अजलिम मुसम्मा, एक वक्त मुकर्ररा तक जो है, फक्तुबू, तो तुम क्या कर लो, उसको लिख लो। तो फक्तुबू यहाँ फेल अमर है, यहाँ दैन को लिखने का अमर है। दैन यानी वही कर्ज, ठीक है ना, अब क्रेडिट पर होगा तो सामने वाले पर तो कर्ज ही होगा। तो इसका तकाजा ये नहीं है कि एक ही मामले को बार बार जेर तहरीर लाया जाए। तो जब एग्रीमेंट होगा, ठीक है, तब लिख दिया जाएगा, बार बार एक ही मामले को लिखा नहीं जाएगा। अलबत्ता ऐसा मुमकिन है कि अमर के जरिए जिस फेल का हुक्म दिया जाए, किसी और सबब से उस फेल में तकरार पाया जाए। देखो, एक मामला हो रहा था जैद और बकर के दरमियान, ठीक है, तो मौलाना यहाँ जो बताना चाह रहे हैं कि जो है कि जैद ने बकर को मसलन जो है 50,000 रुपए की रकम दी, ठीक है, 6 महीने के बाद, साल भर के बाद जो है बकर जैद को दे देंगे। तो ये जिस वक्त एग्रीमेंट हुआ, जिस वक्त जो है जैद बकर को दे रहे थे, 2 गवाहों की मौजूदगी में, इसको लिख लिया गया। अब इसी मामले को बार बार तो नहीं लिखेंगे ना, जब भी गुफ्तगू होगी, याद दहानी होगी, ये एग्रीमेंट नहीं लिख लिया जाएगा। या ये खुद लिख लिया गया और उसके बाद रकम दी गई, या रकम देने के बाद लिख लिया गया, जो है एक टाइम होगा। लेकिन कभी सिचुएशन ऐसा होता है कि किसी दूसरे सबब की बुनियाद पर अमर की जो है तकरार आती है, फेल की क्या होती है, तकरार आती है। जैसे नमाज मुसलमानों पर वक्त मुकर्ररा पर फर्ज है, तो जब जब नमाज का वक्त आएगा तकरार पेश आएगी। शहर रमजान में रोजे फर्ज है, तो जब जब शहर रमजान आएगा, रमजान का महीना आएगा, रोजे फर्ज होंगे। तो जब जब रमजान का महीना आएगा तो यहां पर तकरार है, लेकिन एक मामला है। देखो, रोजा रखना एक ही इबादत है ना, लेकिन जब जब रमजान आएगा रोजा रखेंगे। नमाज पढ़ना इबादत है मखसूस तरीके के साथ, तो जब जब नमाज का वक्त होगा नमाज अदा की जाएगी। लेकिन सेम जैद और बकर के दरमियान का एक मामले को आप बार बार नहीं लिखोगे। बात समझ में आई? यहां पर जो है अमर का बयान हमारा मुकम्मल होता है। इसके बाद जो है मौलाना ने नहीं का बयान शुरू किया है, और नहीं का बयान भी जो है ज्यादा तवील नहीं है, मुख्तसर है। असल आपको जो समझने का है वो मुक़य्यद और मुतलक है। अगर आपको वो समझ में ना आए तो वीडियो क्योंकि है उसकी अवेलेबल, आप उसको देखें, क्योंकि वो अहम मौज़ूआत हैं, उनको सामने रखकर आप बहुत से इख्तिलाफी मसाइल को हल कर सकते हो। हल कर सकते हो मतलब अपने हिसाब से चेक कर सकते हो। अच्छा, क़िरात खल्फल इमाम, क़िरात का मसला आ गया, यानी जो हुक्म, ये ले लें, जो हुक्म कुरान में भी हो और हदीस में भी हो, तो कुरान की चीज़ों को फ़िक़्ह हनफ़ी में फ़र्ज़ वाजिब में शुमार किया गया, और जो अहादीस की चीज़ों को सुन्नत में शुमार किया गया। तो उस हिसाब से जो एक बड़ा आपको मैदान मिलेगा जिसमें जो है आप क्लियरली डिफर कर सकते हो। अब एक ही टॉपिक 2 हदीसों में है, एक हदीस में एक बात है, एक हदीस में दूसरी बात है, तो वहां पर आपको थोड़ा रिसर्च ज्यादा लगेगी। फिलहाल के लिए जो है आप ऐसे अहकाम को देखें, जुस्तजू करें जो कुरान करीम में हुक्म हो, साथ में हदीस में भी हो। तो कुरान के अहकाम को उसमें फर्ज लिया गया, और हदीस के अहकाम को जो है सुन्नत, मुस्तहब या कहीं पर वाजिब में शुमार किया गया। तो आपको समझ में आएगा कि उसूल कैसे काम करते हैं, ठीक है। अब अमर नहीं एक नॉर्मल टॉपिक उतने मतलब के जो है कि वो ये भी अहम है, नहीं है बल्कि नहीं, लेकिन वो चीजें ज्यादा आपके लिए मुफीद होंगी इंशाल्लाह। उसके बाद मुसन्निफ फरमाते हैं नहीं वो लफ्ज खास है जिसमें किसी फेल से जज्म के साथ रोका गया। देखो, एक होता है मनफी, एक होता है नहीं। मनफी और नहीं दोनों बराबर नहीं होते। मनफी बोले तो जैसा फेल माजी मनफी मारूफ आपने याद किया था, माँ अकला, उसने नहीं खाया। लेकिन जहां जज्म के साथ रोका जाता है, जुमले इंशाइया में, नहव में आते ना ये लोग, इसको नहीं कहते हैं, चाहे सेगे नहीं से हो। अब फेल अमर समझ गए हो तो नहीं भी आपको जो है 70% समझ में आ जाएगा। जैसे ला ताकुलू अम्वालकुम बैनकुम बिल बातिल, आपस में एक दूसरे के पैसों को जो है नाहक तरीके से, बातिल से मत खाओ। तो यहां पर जो है ला ताकुलू क्या हो गया, ये फेले नहीं है। उसी तरह जो है
یا لفظ نہیں کے ساتھ روکا گیا ہو، تو ہم جو ہے اگر قرآن کریم میں جو ہے منہی انہو کے روکنے کے لیے کن صیغوں کا استعمال کیا جاتا ہے، جو شروع کے اسباق میں ہم نے دیکھا تھا، جس میں دلائل شریعہ میں کتاب اللہ کا ذکر چل رہا تھا، وہاں پر بھی یہ بات آپ کو مل جائے گی. جیسے نہیں کے الفاظ کے ساتھ یہ، جیسے ینہا عن الفحشاء والمنکر والبغی، تو اللہ رب العزت تمہیں جو ہے فحش کاموں سے، منکر کاموں سے اور بغی کاموں سے جو ہے روکتے ہیں، ٹھیک ہے نا، بے حیائی کے کاموں سے. تو یہاں پر بھی جو ہے نہا ینہا کا لفظ لایا گیا. اسی طرح امر کے صیغے میں کسی بات سے روکا گیا. وَذَرُ الْبَيْعَ، جب جمعے کی اذان ہو جائے تو ذرو چھوڑ دو، البیع کیا، خرید و فروخت. تو یہاں پر کیا ہوا کہ صیغہ تو امر کا آ رہا ہے لیکن روکنے کے معنی میں، جیسے ترکہ ہے روکنے کے معنی میں، اسی طرح ضرور ہے روکنے کے معنی میں. یا کہیں پر تحریم کا لفظ استعمال کیا گیا، جیسے حرمت علیکم المیتۃ، تم پر مردار کو حرام کیا گیا ہے. یا کہیں پر حلال ہونے کی نفی کی گئی ہے، جیسے ولا یحل لکم ان تاخذوا مما آتیتموہن شیئا، تو تمہیں جو ہے حلال نہیں ہے کہ تم جو ان کو عطا کی ہو اس میں سے کوئی چیز لے لو. یہ طلاق وغیرہ کے واقعات کے سلسلے میں یہ بات ہے. تو نہیں میں کیا ہو گیا کہ ایک فعل نہیں کے ذریعے روکا گیا، نمبر 1. دوسرا لفظ نہیں استعمال کیا گیا. تیسرا امر کے صیغے کے ذریعے روکا گیا. چوتھا تحریم کے لفظ کے ذریعے روکا گیا. اور پانچواں حلال نہیں ہونے کی نفی کی گئی ہے کہ یہ حلال نہیں ہے. ٹھیک ہے. جیسا نہیں اصل میں منع کی ہوئی چیز کی حرمت کو بتلاتی، جیسا فعل امر جو ہے کام کرنے کا بتاتا ہے، فعل امر جو ہے کام کرنے کے لیے حکم فرض واجب کو بتاتا ہے، اسی طرح فعل نہیں جو ہے منع کی ہوئی چیز کی حرمت کو بتلاتا ہے. جیسے فعل امر میں بھی قرینہ پایا جائے تو جو ہے وہاں پر جو ہے حکم دوسرا ہوگا، اسی طرح نہیں میں بھی ہوگا، سوائے اس کے کہ اس کے خلاف قرینہ پایا جائے. ایسی صورت میں نہیں کراہیت یا ارشاد کے لیے بھی ہوتی ہے. کراہیت یعنی وہی مکروہ ہونا، جیسے اذا نودی للصلاة من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، کہ جب جمعے کے دن نماز کے لیے آواز لگا دی جائے یعنی اذان ہو جائے، فاسعوا الی ذکر اللہ، تو جو ہے تم دوڑو اللہ کے ذکر کی طرف، وذروا البیع، اور اپنی خرید و فروخت کو کیا کر دو، تم چھوڑ دو. تو مصنف فرما رہے ہیں یہاں نہیں کراہت کے لیے ہے، اور اس کا قرینہ یہ ہے کہ یہاں بیع کی ممانعت ایک خارجی شے کی وجہ سے ہے، نہ کہ خود بیع کی فساد کی وجہ سے. یعنی خارجی شے کیا ہے، جمعے کے دن نماز کا اعلان ہو گیا، ٹھیک ہے. بیع خود فاسد نہیں ہے، بیع فاسد نہیں ہے، بلکہ کیونکہ جمعے کے نماز کا وقت ہو گیا ہے، اس کے لیے اذان دے دی گئی ہے، تب حکم یہ ہے کہ تم بیع کو چھوڑ دو. تو اس لیے یہاں پر ہم کہیں گے کہ یہاں پر جو حکم ہے یہ کراہت کے لیے ہے. ٹھیک ہے. تفصیل آپ فقہی کتابوں میں پڑھو گے، یہاں پر ہم تفصیل نہیں دیں گے. مکروہ تنزیہ تحریم میں آپ وہاں پڑھو. قرآن کا حکم ہے کاروبار چھوڑ دینا، کاروبار چھوڑ دیں. اسی طرح ارشاد ہے لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، ایسی چیزوں کے بارے میں سوال مت کرو کہ اگر وہ واضح ہو جائیں تو تم کو پھر رسوائی کا سامنا، تم کو برا محسوس ہو. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم مجمعین جو ہے پوچھ رہے تھے سوالات، عجیب و غریب قسم کے بھی بعض لوگوں نے سوالات کر لیے، تو اس وقت اللہ رب العزت نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی. تو یہاں سوال کی ممانعت بطور ارشاد ہے. ارشاد سے مراد یہ ہے کہ اس کا مقصد کسی حکم شرعی کی تکمیل نہ ہو، بلکہ انسان کو دقت و پریشانی سے بچانا مقصود ہے، اور ازراہ شفقت منع کیا گیا. ارشاد کا مطلب کیا ہے کہ حکم شرعی کی تکمیل نہ ہو بلکہ سامنے والے کو دقت سے بچانا مقصود ہو. ان سوالوں میں ایک صاحب نے سوال کر دیا تھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بتائیے کہ میرے والد کا نام کیا ہے. تو ان صحابی کا مجھے نام یاد نہیں ہے، مثلا جو ہے زید تھے، ان کے والد جو تھے بکر تھے، ٹھیک ہے. تو اب بکر نے سوال کیا کہ جو ہے کہ میرے والد کا نام کیا ہے، تو والد ان کے زید ہونا ہوتا. اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی اور نام کہہ دیتے تو ان کی رسوائی کا سامان ہوتا تھا نا، کہ بھائی ان کے والد تو زید ہے، اللہ کے رسول بتا رہے ہیں تو صحیح میں جو ہے کوئی ایکس وائی زیڈ ہوں گے، تو پھر ان کو رسوائی کا سامان ہو جاتا تھا. تو اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے سوالات سے روک دیا گیا. وجہ کیا ہے کہ دقت و پریشانی سے بچانا مقصود ہے، شفقت کی وجہ سے منع کیا گیا، حرام ہے کہہ کر منع نہیں کیا گیا. اب اس کے ساتھ بعد مولانا فرماتے ہیں منہی انہو پر نہیں کا اثر. منہی انہو یعنی جس سے روکا گیا، منہی انہو پر نہیں کا کیا اثر پڑے گا. اس لحاظ سے نہیں کی 3 قسمیں.
اول یہ کہ کسی فعل سے بذات خود منع کیا گیا ہو، جیسے محرم سے نکاح، مردار کی بیع، ایسے ممنوع افعال اگر کر لیے جائیں تو ان پر ان سے متعلق حکم شرعی مرتب نہ ہوگا، چنانچہ نکاح محرم کی صورت میں نسب ثابت نہیں ہوگا، اور بیع میتۃ کی صورت میں میتۃ اور ثمن پر ملکیت ثابت نہیں ہوگی۔ دیکھو، جس چیز سے روکا گیا ہے اس پر کیا حکم وارد ہوگا؟ تو فرمانے کہ اس کی تین صورتیں، پہلی یہ کہ کسی فعل سے بذات خود منع کیا گیا، جیسے اللہ رب العزت نے جو ہے محرم سے نکاح کرنے کا حکم دیا ہے، سوری محرم سے نکاح نہیں کرنے کا حکم دیا، حرام ہے۔ اگر کوئی محرم سے نکاح کر لیں تو اگر ان سے اولاد ہوگی تو نسب ثابت نہیں ہوگا، اور نکاح کا اصل مقصد کیا ہے کہ اولاد جو ہے وہ صاحب نسب ہو۔ دوسرا، مردار کی بیع، کیا مردار چیز کو بیچنا نہیں ہے؟ اب کسی نے مردار چیز کو بیچ لیا تو اب اس صورت میں حکم کیا ہوگا؟ تو کہہ رہے کہ بیع میتہ، یعنی مردار کی بیع کی صورت میں میتہ اور ثمن پر ملکیت ثابت نہیں ہوگی، خریدنے والے کو مردار پر ملکیت ثابت نہیں ہوگی اور اس کو پیسوں پر ملکیت ثابت نہیں ہوگی۔ اب وہ کر رہے ہیں شرعی اعتبار سے، تو پھر وہ جائز رقم نہیں ہوگی۔ یہ بات کلیئر ہے؟ اس کے بعد دوسرے نمبر پر ہے کہ یہ کسی فعل سے کسی خارجی وصف کی وجہ سے منع کیا گیا جو اس کے لیے لازم نہیں ہے، جیسے مقصوبہ زمین میں نماز ادا کرنا۔ کسی نے کیا کی، لوگوں کی زمین کو قبضہ کر لیا، ٹھیک ہے، ناحق قبضہ کر لیا۔ اب وہاں پر مثلا مسجد بنا دی، یا جمعے کے دن عام طور پر ہوتا نا کہ جو ہے کہ آس پاس کی زمین پر جو ہے لوگ نماز پبلک زیادہ ہوتی ہے پڑھ لیتے ہیں، تو نماز جمعہ کی اذان کے وقت تجارت، ہاں، تو اگر کسی نے وہاں پر مقصوبہ زمین میں نماز ادا کر لی تو نماز تو ہو جائے گی۔ کیوں؟ کیونکہ یہاں پر مقصوبہ زمین میں نماز پڑھنے سے جو روکا گیا یا جو ممانعت ہے وہ اس لیے ہے کہ وہ چیز خارجی وصف کی وجہ سے کہ وہ کسی دوسرے کی تھی، کسی نے غصب کر لیا۔ اسی طرح نماز جمعہ کی اذان کے وقت تجارت ہے، ایسی صورتوں میں اگر ان افعال کو کر ہی لیا جائے تو ان کا شرعی اثر شرعی تو مرتب ہو جائے گا۔ نماز پڑھ لیے قبضے کی زمین میں، نماز ہو گئی۔ جمعے کے دن اذان ہو رہی ہے، کاروبار تجارت آپ کر لیے تو تجارت تو ہو جائے گی، البتہ وہ گنہگار ہو، چنانچہ نماز درست ہو جائے گی اور بیع صحیح ہوگی، گو وہ اپنے اس فعل کی وجہ سے گنہگار ہوگا۔ تو جس نے جمعے کی اذان کے بعد جو ہے کاروبار تجارت جاری رکھی ہے، مسلمان جاری رکھتے ہیں، تو گناہ تو ہوگا۔ ابھی آپ فقہ کتابوں میں دیکھ لینا کہ پہلی اذان کا حکم ہے یا دوسری اذان کا حکم ہے، یہاں پر میں اس کا خلاصہ نہیں کروں۔ تیسرا یہ کہ کسی فعل سے ایسے خارجی وصف کی وجہ سے منع کیا گیا ہو جو اس کی ذات سے خارج ہوتے ہوئے بھی اس کے لیے لازم ہے۔ دیکھیے یہاں تھوڑا ٹوسٹ ہے، کسی ایسے خارجی وصف کی وجہ سے منع کیا گیا ہو جو اس کی ذات سے خارج ہوتے ہوئے بھی اس کے ساتھ لازم ہے۔ کیا مولانا مطلب نہیں سمجھ میں آیا؟ جیسے عید الفطر کے دن روزہ یا شرط فاسد کے ساتھ بیع، جمہور کے نزدیک ایسی صورت میں بھی ممنوع افعال کے ارتکاب کی صورت میں اس سے متعلق شرعی حکم مرتب نہ ہوں گے۔ حنفیہ کے نزدیک اس کا اثر مرتب ہوگا، روزہ ہو جائے گا اور شرط فاسد کے ساتھ بیع بھی قبضے کے بعد ملکیت ثابت ہو جائے گی۔ جمہور کیا کہتے ہیں کہ اس کا اثر مرتب نہیں ہوگا، پہلی جو سچویشن تھی وہی سچویشن یہ تیسرے والے کی بھی ہوگی، لیکن احناف کیا کہتے ہیں کہ اس کا اثر مرتب ہوگا۔ کسی نے عید کے دن روزہ رکھ لیا تو اس کا روزہ تو ہو جائے گا، کسی نے شرط فاسد کے ساتھ بیع کر لی تو اس کی بیع بھی ہو جائے گی اور ملکیت بھی ثابت ہو جائے گی۔ اب کیونکہ شرط فاسد لگائی تھی، شرط فاسد کا اس کو گناہ ہوگا۔ عید کے دن روزہ رکھنا ممنوع تھا، عید کے دن روزہ رکھا، اس کا گناہ اس کے اوپر صادر ہوگا۔ تو یہ نہیں کے بارے میں احکام ہیں، ان کو آپ پھر سے خود ریوائز کر لیں، امر اور نہیں کو، اور کچھ سوال ہو تو بالکل پوچھ لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔